نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمده ونصلي على رسوله الكريم یا رب لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظیم سلطانك اللهم انا نسألك مما عندك وافض علينا من فضلك وانشر علينا من رحمتك وانزل علينا من بركاتك۔ یا رب العالمین، ہم ان نعمتوں میں سے مانگتے ہیں جو تیرے پاس ہیں، اور اپنے فضل کی ہم پہ بارش کیجیے اور اپنی رحمت ہم پر پھیلا دیجیے اور اپنی برکتیں ہم پہ نازل کیجیے۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ سورۃ فاطر مکیہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد، کل شکر، کل تعریف، للہ، اللہ کے لیے، فاطر، پیدا کرنے والا۔ اب ذہن میں ایک سانچہ لے کر آئیے، فاعل، یہ اسم فاعل ہے، فاطر۔ عدم کا پردہ چاک کر کے کسی چیز کو وجود بخشنے والا، فاطر۔ السماوات، آسمانوں کا، والارض، اور زمین کا۔ پھر یہ واو حرف عطف ہے۔ جاعل، یہ اسم فاعل ہے، بنانے والا۔ الملائکتی، فرشتوں کو۔ رسولاً، پیغام بر، پیغام رساں، میسنجرز۔ اولی، والے۔ اجنحہ، اجنحہ جناح کی جمع ہے، بازو، پر، ونگز۔ مثنی، دو دو، واو اور ثلاثہ، تین تین، واو اور رباع، چار چار۔ یزید، وہ بڑھاتا ہے، وہ اضافہ کرتا ہے۔ فی، میں، الخلق، تخلیق، کریشن۔ ما، جو، یشاء، وہ چاہتا ہے۔ ان، یقیناً۔ آج ہم حروف مشبہ بالفعل دیکھ لیتے ہیں کہ حروف مشبہ بالفعل کیا ہیں۔ ان، ان، کأن، لیت، لکن، لعل۔ ان، بے شک، یقیناً۔ ان بھی بے شک، یقیناً اور کہہ کے معنی میں آتا ہے۔ اور کأن، گویا کہ۔ لیتا، کاش۔ لیکن، لیکن۔ لعل، شاید۔ ان کو ان و اخواتھا، یعنی ان اور اس کی بہنیں، اور حروف مشبہ بالفعل کہ یہ فعل سے ملتے جلتے ہیں تو ان کو حروف مشبہ بالفعل کہا جاتا ہے۔ فعل کے ساتھ ملتے جلتے، مشبہ۔ اور یہ تمام حروف، تمام لیٹرز اسم سے پہلے آتے ہیں، ناؤن سے پہلے آتے ہیں، فعل سے پہلے انہیں لانا درست نہیں۔ ان ذہب کہنا غلط ہے، یہ اسم سے پہلے، ناؤن سے پہلے یہ آتے ہیں، اور ضمائر متصلہ کے ساتھ ان کا استعمال بکثرت کیا جاتا ہے۔ یہ پروناؤنس ضمائر اٹیچڈ کے ساتھ ان کا استعمال بہت زیادہ ہوتا ہے۔
جیسے انکا، انہو، انی. تو یہ حروف ضمائر متصلہ سے پہلے استعمال ہوتے ہیں اور ضمائر منفصلہ کے ساتھ ان کا استعمال درست نہیں. یعنی جو ڈیٹیچڈ ہیں، جدا ہیں ضمائر، جیسے ہوا ہما ہم، ہیا ہما ہننا، انتا انتما، تو ان کا ان سے پہلے استعمال درست نہیں. اور ایک چیز آپ کو بتا دوں کہ ضمائر متصلہ کے ساتھ حرف جر لی کے بجائے ل استعمال ہوتا ہے. آپ نے بہت بار دیکھا ہوگا ہو، ہما، ہم کے ساتھ جب حرف جر لی آتا ہے، لی، تو وہ لہو بن جاتا ہے. لہو، لہما، لہم، لہا، لہما، لہنہ. تو یہ ان آج ہم نے اس کو پڑھا، یہ حرف مشبہ بالفعل ہے. یہ اسم کو حالت رفعی سے نکال کر، یعنی اصلی حالت سے نکال کر حالت نصب یعنی زبر والی حالت میں لے جانے والے حروف ہیں. یا ہم کہہ سکتے ہیں کہ مبتدا کو نصب دینے والے حروف. یہاں ہونا چاہیے تھا اللہ علی کل شیء قدیر. اللہ سٹارٹر ہے، مبتدا ہے، تو اللہ ہونا چاہیے تھا، لیکن انا نے آ کر اس کی حالت کو بدل دیا. انا حرف مشبہ بالفعل ہے، اس نے آنے والے اسم کو زبر دے دی. اب اس کو یاد رکھیے گا کہ انا و اخواتھا یا حروف مشبہ بالفعل آنے والے اسم کو زبر دیتے ہیں. اور یہ انا، انا، کانا، لیتا، لاکنہ، لعلہ ہے. تو انا حرف مشبہ بالفعل ہے. ان اللہ، یقیناً اللہ، علی پر، کلی ہر، شیئن چیز، قدیر قدرت والا ہے. ما نہیں، یفتحی کھولتا، یا ما جو، یفتحی کھول دے. اللہ اللہ، للناسی. اب لام کیا ہے؟ لام حرف جر ہے. الناسی کے نیچے جو زیر ہے، آخری لیٹر، آخری حرف کو دیکھیں گے تو یہ مجرور ہو گیا، زیر والی حالت لی کی وجہ سے. للناسی لوگوں کے لیے، من رحمتین رحمت میں سے، پس لا نہیں، ممسکا کوئی روکنے والا. امسکا یمسکو، امساک یہ باب افعال ہے، اور ممسک یہ اسم فاعل ہے مفعل کے وزن پہ. نہیں کوئی روکنے والا، لہا اس کے لیے، ہا جو ہے رحمت کے لیے آیا ہے، رحمت مؤنث ہے، تا مؤنث کی علامت ہے، تو اس کے لیے ہا آیا. واو اور ما جو یمسک روک دے، وہ روک دے، پس لا نہیں، مرسل کوئی بھیجنے والا. اب دیکھیں ممسک اور مرسل ایک ہی وزن ہے، تو ارسل یرسل ارسال یہ باب افعال ہے، تو باب افعال کا اسم فاعل مفعل کے وزن پہ ہے، تو مرسل یہ اسم فاعل ہے، کوئی نہیں بھیجنے والا. اس کا سمپل سا فارمولہ ہے کہ مرسل اسم فاعل اور مرسل ہو تو وہ اسم مفعول ہوگا، صرف زبر کی وجہ سے. لہو اس کے لیے، من سے، بعد ہی اس کے بعد، واو اور، ہوا وہ، العزیز زبردست، الحکیم حکمت والا. یا ایہا اے یہ حرف ندا ہے پکارنے کے لیے، اور الناس منادا جس کو پکارا گیا. اے لوگو، اذکرو فعل امر، ذکر یذکرو باب ناصر ینصرو، تم یاد کرو، نعمت نعمت، اللہ اللہ کی، یہ مرکب اضافی ہے، علی پر، کم تمہارے، حل کیا، من کوئی، خالقن فاعلن کے وزن پہ، فاعل اسم فاعل پیدا کرنے والا.
غیر سوائے اللہ اللہ کے، یارزق رزق یرزق باب ناصر ینصر، اور یہ واحد مذکر غائب فعل مضارع معروف ہے، وہ رزق دیتا ہے کم تم کو، من السمائی آسمان سے، والارضی اور زمین، لا نہیں، الہ کوئی معبود، الا مگر، ہوا وہ، پس انا کہاں، انا حرف استفہام پوچھنے کے لیے، کہاں، ویئر، تؤفکون، افک اس کا روٹ ہے، گھڑی ہوئی بات کو کہتے ہیں، تؤفکون تم الٹائے جاتے ہو، دھوکہ کھائے جاتے ہو، واو اور ان اگر، یکذبو وہ جھٹلاتے ہیں، کذبا یکذبو، اور یہ یکذبون تھا جمع مذکر غائب فعل مضارع معروف، ان حرف شرط ہے تو نون آخر کا گر گیا، این یکذبو اگر وہ جھٹلاتے ہیں، آپ کو، پس قد بے شک، کذبت جھٹلائے گئے، تو یہ مجہول ہے فعل ماضی مجہول، رسول کئی رسول، من سے، قبلی کا آپ سے پہلے، واؤ اور، اللہ اللہ کی طرف، ترجع لوٹائے جاتے ہیں، پھر یہ فعل مضارع مجہول، رجع یرجع سے، ضرب یضرب، الامور تمام معاملات، امر کی جمع افیئرز فیصلے احکام، یا ایہا اے الناس لوگو، ان پھر یہ حرف مشبہ بالفعل، ان کو لیٹرز لائک ورب کہا جاتا ہے، حروف ناسخہ ہیں، پھر ایک دفعہ دیکھ لیں، اپنے بعد آنے والے مبتدا کو یہ منصوب کرتے ہیں، یعنی اس پہ زبر آ جاتی ہے، جبکہ خبر اس کی، جیسے حقن یہ خبر ہے، وہ ویسے ہی مرفوع رہی، اس پہ پیش رہی۔ ہم نے جملہ اسمیہ دیکھا، جملہ اسمیہ کے دو جز ہوتے ہیں، دونوں پہ پیش آتی ہے، دونوں پہ پیش آتی ہے، وہ دونوں مرفوع ہوتے ہیں، پہلے کو مبتدا دوسرے کو خبر کہتے ہیں، لیکن اگر یہ حروف آ جائیں گے، حروف مشبہ بالفعل، تو یہ آنے والے مبتدا کو، یہ وعدہ مبتدا ہے، مبتدا کو اس نے خبر دے دی، اس نے نصب دے دی، زبر دے دی، اور اس کی خبر حقن یہ مرفوع رہی، تو ان وعد اللہ، یقیناً اللہ کا وعدہ، حقن سچا ہے، فلا پس نہ، تغرن غین را اس کا روٹ ہے، لا تغرن ہرگز دھوکہ نہ دے، کم تم کو، غر یغر یہ مضاعف ہے، اور غرور اس کا مصدر ہے، تغرن ہرگز دھوکہ نہ دے، کم تم کو، الحیات الدنیا دنیا کی زندگی، الحیات الدنیا مرکب توصیفی، واو اور لا یغرن ہرگز دھوکہ نہ دے، یہ فعل نہی ہے، ہرگز دھوکہ نہ دے، کم تم کو، باللہ ساتھ اللہ کے، الغرور بڑا دھوکے باز، بہت خوبصورت زبان ہے عربی زبان، صرف اعراب کی تبدیلی سے معنی بدل جاتے ہیں، اگر غرور ہوتا تو غرور اسم مصدر ہے، غرور جو ہے یہ فعول کے وزن پہ ہے، فعول، اور فعول مبالغے کا صیغہ ہے، کہ سب سے بڑا دھوکے باز، انا بے شک، الشیطان شیطان، اب پھر دیکھیں انا آ گیا، انا اور انا، ان میں مطلب کے معنی کے اعتبار سے کوئی فرق نہیں ہے، استعمال کے اعتبار سے انا عموماً عام طور پہ جملے کی ابتدا اور انا جملے کے درمیان میں آتا ہے، انا ان دونوں میں معنی کے اعتبار سے، میننگ کے اعتبار سے کوئی فرق نہیں، دونوں کا مطلب یقیناً بے شک ہے، لیکن انا عام طور پہ سینٹنس کی جب ابتدا ہوتی ہے شروع میں آتا ہے، اور انا سینٹنس کے جملے کے درمیان میں آتا ہے،
اور پھر انا ابتدا میں آتا ہے، قسم کے بعد بھی انا آتا ہے، اور قول، قولا یا قول کی کوئی بھی قسم ہو تو اس کے بعد بھی انا آئے گا، اور پھر اس کی خبر پہ آئے گا، آئے گا۔ تو بس یہ چھوٹی سی باریک سا فرق ہے انا اور انا میں، معنی کے اعتبار سے کوئی فرق نہیں، لیکن استعمال کے اعتبار سے جملے کے شروع میں انا آئے گا اور درمیان میں انا آئے گا۔ ان شیطانہ، یہ جملے کا شروع ہے تو انا آیا، ان شیطانہ، بے شک شیطان، لکم، تم سب کے لیے، عدو، دشمن ہے، پس اتخذو، تم بنا لو، یہ فعل امر، ہو اس کو، عدوہ، دشمن، انما، بے شک۔ اب دیکھیں یہ انما جب ما لگ گیا تو اس کو کہتے ہیں کہ یہ کافہ، اب یہ آگے جا کر کچھ نہیں کرے گا، جیسے انا نے الشیطان پہ جا کر اس کو آخر میں زبر دے دی، تو اگر انما اور انما شروع میں آئے گا تو یہ کوئی اثر نہیں کرے گا، یہ ایفیکٹ نہیں کرے گا، یہ اثر انداز نہیں ہوگا۔ تو ما آ کر جملہ جیسے آگے چل رہا ہوگا تو کوئی اعراب میں تبدیلی نہیں ہوگی، لیکن مطلب وہی رہے گا، بے شک، انما، بے شک، یدعو، وہ بلاتا ہے، دعا یدعو، حزب، گروہ، ہو اس کا، یعنی اپنا گروہ، لی تاکہ، یکونو، وہ ہو جائیں، یکونون تھا، لام کئی لگنے سے نون آخر کا ہٹ گیا، من سے، اصحاب، ساتھی، السعیر، بھڑکتی آگ کے، الذین، وہ لوگ جو، کفروا، انہوں نے کفر کیا، لہم، ان کے لیے، عذاب شدید، عذاب شدید۔ تو عذاب شدید چاروں پہلوؤں سے دیکھیں تو عذاب شدید یہ سیم ہے، حالت، جنس، عدد اور وسعت میں، حالت دونوں کی، حالت اعرابی حالت آخر میں دیکھیں، پیش رفعی حالت میں ہے، جنس کے اعتبار سے دونوں مذکر ہیں، جینڈر دونوں مذکر، حالت، جنس، عدد میں دونوں واحد ہیں، دونوں واحد ہیں، اور دونوں نکرہ ہیں، دونوں نکرہ، تنوین آنے سے ہمیں اندازہ ہو گیا کہ یہ نکرہ ہیں۔ العذاب الشدید ہوتا تو دونوں معرفہ ہوتے۔ سمپل سا فارمولہ ہے کہ اگر آپ پہلے کو معرفہ بنا دیں اور دوسرا نکرہ رہے تو یہ پورا سینٹنس بن جائے گا۔ اب یہ مرکب غیر مفید ہے، نامکمل، کہ سخت عذاب، لیکن اگر پہلے کو معرفہ کر دیں، العذاب شدید، عذاب شدید ہے، والذین، اور وہ لوگ، آمنو، جو ایمان لائے، واؤ، اور عاملو، انہوں نے عمل کیے، الصالحات، نیک، لہم، ان کے لیے، مغفرۃ، مغفرت ہے، واجر، اور اجر، کبیر، بڑا، پھر اجر کبیر مرکب توصیفی ہے۔
بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورہ فاطر کی ابتدا کر رہے ہیں۔ 45 اس کی آیات ہیں اور اس کے 5 رکوع ہیں۔ 977 اس کے کلمات ہیں اور 3130 اس کے لیٹرز، اس کے حروف ہیں۔ سینٹرل تھیم اس کی مرکزی مضمون توحید ہے۔ شرک فی الملائکہ نہیں کرو، فرشتے با اختیار نہیں۔ یہ سبا کے قریبی زمانے میں نازل ہوئی۔ سبا کے مضمون سے ملتا جلتا یہ مضمون ہے۔ تو جیسے ہر چیز کے جوڑے جوڑے ہیں تو یہ سبا کا جوڑا ہے۔ اس کا آغاز کرتے ہیں اور اللہ کی بارگاہ میں دعا گو ہیں، التجا کرتے ہیں کہ الہی غرق کے دریا اے گناہم، تمی دانی و خود ہستم گواہم، گناہ بے عدد را بار بستم، ہزاراں بار توبہ ہا شکستم، گناہم موجب حرمان من شد، حجاب مقصدم اسیان من شد، دلم از نقش باطل پاک فرما، براہ خود را چاک فرما۔ اللہ دریاؤں گناہوں کے دریا میں غرق ہے، اللہ آپ بھی جانتے ہیں اور ہم خود گواہ ہیں۔ بہت بار ہم نے گناہ کیے، ہزاروں بار ہم نے توبہ توڑ دی۔ اللہ اب تو ہی ہمارے دل سے اس باطل کو، جھوٹ کی سیاہیوں کو اللہ دور کر دے، ہم سب کو پاک کر دے۔ تو الحمدللہ سے اس کا آغاز ہوتا ہے کہ الحمدللہ، تمام تعریفیں، تمام شکر اللہ تعالیٰ کے لیے، فاطر السماوات والارض، جو آسمان و زمین کا پیدا کرنے والا ہے، جاعل الملائکۃ رسلا، فرشتوں کو پیغام رساں بنانے والا۔ فرشتے کیسے ہیں؟ اولی اجنحۃ، پروں والے، مثنی و ثلاث و رباع، جو 2 3 3 اور 4 4 پروں والے ہیں۔ یزید فی الخلق ما یشاء، اللہ اپنی تخلیق میں اضافہ کرتا ہے جو چاہتا ہے، جیسا چاہتا ہے۔ ان اللہ علی کل شیء قدیر، یقیناً اللہ ہر چیز پر قادر ہے۔ تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ بار بار اپنا تعارف کراتے ہیں کہ دیکھو سب میں نے پیدا کیا، سب چیزیں میں نے بنائیں، ملائکہ بھی میری مخلوق ہیں، یہ با اختیار نہیں۔ لا یعصون اللہ ما امرہم، جو ان کو آرڈر کیا جاتا ہے، جو ان کو حکم دیا جاتا ہے، یہ نافرمانی نہیں کرتے۔ اور پھر اللہ تعالیٰ نے مثال دے کر بتایا کہ دیکھو ان کے 2 2 3 3 4 4 اور اس سے بھی زیادہ پر ہیں۔ حضرت جبرائیل کے 600 پر ہیں اور 2 پروں کے درمیان فاصلہ کما بین المشرق والمغرب، ایسا فاصلہ ہے جیسے مشرق و مغرب کے درمیان۔ حضرت جبرائیل کو بہت زیادہ قوت دی، جتنا بڑا جہاز ہوگا، جتنا بڑا سیارہ ہوگا، اتنی اس میں طاقت ہوگی۔ اللہ نے فرمایا کہ کچھ نہیں تھا، میں نے عدم کا پردہ چاک کر کے میں سب وجود میں لایا۔ تو فطر جو ہے شک کرنا، پھاڑنا، فا سے جو الفاظ شروع ہوتے ہیں اکثر توڑنے، چاک کرنے اور پھاڑنے کا مفہوم دیتے ہیں، جیسے فطرہ، فلقہ، فتح، فطرہ، فصل، فلح، فرق۔ تو فترۃ الوحی بھی وہ عرصہ جب وحی رکی رہی، وحی کا تسلسل ٹوٹ گیا، اور فترۃ من الرسل 6 برس کا وہ زمانہ
جب پیغمبروں کا سلسلہ رکا رہا، یہ فترہ تا سے ہے، یہ تو ہے، فاطر تو ہے. تو اللہ یصطفی من الملائکۃ رسلا ومن الناس، اللہ جس کو چاہے چن لے. ملائکہ کو بھی اللہ نے میسنجرز بنا دیا، پیغام رساں بنا دیا، اور انبیاء کو بھی بنایا. اللہ کی اپنی چوائس ہے، اللہ کی اپنی پسند ہے کہ اللہ نے جس کو چاہا چن لیا. تو فرمایا کہ دیکھو اللہ تعالیٰ نے ان سب کو تخلیق کیا. اللہ صرف خالق ہی نہیں، جاعل ہی نہیں، اللہ فاطر بھی ہے، ہر چیز کو وجود بخشنے والا. اور آج کی سائنس ہمیں بتاتی ہے کہ تخلیق کا، کریئیشن کا سلسلہ ابھی جاری ہے. علامہ اقبال فرماتے ہیں یہ کائنات ابھی نا تمام ہے شاید، کہ آ رہی ہے دمادم صدائے کن فیکون. تو فرشتے کیا ہیں؟ وہ مخلوق ہیں، وہ معبود نہیں ہو سکتے. پھر آگے اللہ تعالیٰ مزید اپنا تعارف کراتے ہیں، ہم سب کو یقین دلاتے ہیں کہ ما یفتح اللہ للناس من رحمت فلا ممسک لہا، جو رحمت کا در بھی اللہ لوگوں کے لیے کھول دے تو اسے کوئی بند نہیں کر سکتا. یہ رحمت کیا ہے؟ یہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا وجود ہے. آپ رحمت للعالمین ہیں، نبوت رحمت ہے اور آپ رحمت للعالمین ہیں. آپ کا وجود، آپ کا کیریکٹر، آپ کی سیرت، آپ کی شخصیت اللہ تعالیٰ کی نشانیوں میں سے بڑی نشانی ہے. وما یمسک فلا مرسل لہ من بعدہ، اور جو روک دے تو اسے کوئی پھر کھولنے والا نہیں. اگر اللہ اپنی رحمت کو روک لے، نعمتوں کو روک لے، آپ کے بعد نبوت کا دروازہ بند ہے. وَهُوَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ، اور اللہ زبردست حکمتوں والا ہے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نماز سے فارغ ہوئے تو آپ نے یہ کلمات پڑھے، اللہم لا مانع لما اعطیت ولا معطی لما منعت ولا ينفع ذا الجد منک الجد. یا اللہ، جو چیز آپ کسی کو عطا فرما دیں اس کا کوئی روکنے والا نہیں، اور جس کو آپ روک دیں اس کو کوئی دینے والا نہیں. آپ کے ارادے کے خلاف کسی کوشش کرنے والے کی کوشش نہیں چلتی. صحیح مسلم میں حضرت ابو سعید خدری کی روایت یہ ہے کہ یہ کلمہ آپ نے رکوع سے سر اٹھانے کے وقت فرمایا، اور اس کلمے سے پہلے فرمایا احق ما قال العبد وکلنا لک، یعنی یہ کلمہ ان تمام کلمات میں سے جو کوئی بندہ کہہ سکتا ہے سب سے زیادہ احق، مقدم اور اعلیٰ ہے. یہ بہت بڑا لیسن ہے، بہت بڑا سبق ہے کہ غیر اللہ سے، اللہ کے علاوہ کسی سے نفع اور نقصان کی امید اور خوف نہ رکھا جائے. صرف اللہ تعالیٰ سبحانہ و تعالیٰ کی طرف نظر انسان رکھے. یہ انتہائی خوبصورت اللہ تعالیٰ نے نسخہ دے دیا کہ دین اور دنیا کی درستی اور انسان امن چین کی دولت سے مالا مال رہے گا. انسان ہزاروں غموں اور فکروں سے نجات پائے گا کہ جب اللہ تعالیٰ کی ذات پہ یقین ہوگا کہ والقدری، کہ تقدیر اللہ تعالیٰ کے ہاتھ میں ہے. وہ جو چاہتا ہے کرتا ہے، جس کو چاہتا ہے جو دیتا ہے. وہ کاتب تقدیر ہے، وہی عطا کرنے والا ہے. ہر چسا کی ماریخت این الطافس، جو اس نے ہماری زندگی کے کشکول میں ڈال دیا، یہ اس کا لطف و کرم ہے، یہ اس کی مہربانی ہے. حضرت عامر بن عبد قیس نے فرمایا کہ صبح کو اگر میں 4 یہ آیتیں پڑھ لوں تو مجھے کوئی فکر نہیں رہتی کہ صبح کو کیا ہوگا یا شام کو کیا ہوگا. تو یہ توکل علی اللہ ہے.
ایک آیت یہی ہے کہ ما یفتح اللہ للناس من رحمت فلا ممسک لہا، اور دوسری آیت ان یمسسک اللہ بضر فلا کاشف لہ الا ہو وان یردک بخیر فلا راد لفضلہ، اور تیسری آیت سیجعل اللہ بعد عسر یسرا، اور چوتھی وما من دابۃ فی الارض الا علی اللہ رزقها۔ تو اصل چیز کیا ہے؟ توکل اور یقین۔ وہ فرماتے ہیں کہ اگر یہ 4 آیتیں میں پڑھ لوں تو مجھے پھر کوئی فکر نہیں رہتی، میں اپنا معاملہ اللہ تعالیٰ کے سپرد کر دیتا ہوں۔ حضرت ابو ہریرہ فرماتے ہیں کہ ہمیں یہ بارش، جب بھی حضرت ابو ہریرہ بارش ہوتے دیکھتے تو فرمایا کرتے تھے مطیرنا، ہم اس آیت کی وجہ سے ما یفتح اللہ من رحمتین یہ پڑھا کرتے تھے اور فرماتے اسی آیت کی وجہ سے ہمیں بارش ملی۔ تو بہت خوبصورت آیت ہے، بہت پیاری آیت ہے، اور قرآن پاک ہمیں علم الیقین دلانا چاہتا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں وہ یقین دینا چاہتے ہیں۔ حضرت علی فرماتے ہیں الاسلام هو التسلیم، اسلام کیا ہے؟ سبمیشن کا نام ہے۔ والتسلیم هو الیقین، اور سبمیشن کیا ہے؟ وہ کنوکشن کا نام ہے، یقین کا نام ہے۔ والیقین هو التصدیق، والتصدیق هو الاقرار، والاقرار هو الاداء، والاداء هو العمل۔ تو اسلام تسلیم کا، سبمیشن کا نام ہے، اور کنوکشن تسلیم سے آتی ہے، اور کنوکشن کیا ہے؟ تصدیق کرنا، اور تصدیق کیا ہے؟ اقرار کرنا، اور اقرار کیا ہے؟ کہ کر کے دکھانا، پریکٹس کرنا، عمل کرنا۔ تو اللہ تعالیٰ ہم سب کو ایسا بنا دے کہ جب ہم قرآن پاک کی کوئی آیت پڑھیں تو اس یقین کے ساتھ پڑھیں کہ علم الیقین بناء الیقین، اور الیقین من صفت العلم فوق المعرفت او الدرایہ۔ علم یقین کیا ہے؟ وہ معرفت کا نام ہے، یقین کا نام ہے، سولڈ کنوکشن۔ قرآن پاک ہم سب پہ ریفلیکٹ کرے، امپیکٹ کرے کہ یہ ہمارے فائدے کی کتاب ہے۔ قرآن پاک ہمارے عمل میں پینیٹریٹ کرے، ہمیں سکون ملے کہ الیقین سکون النفس و نجح الصدر بما علم، اللہ تعالیٰ کی ذات پہ یقین ہو کہ میرا رب مجھے نوازے گا، اور یقین خیالات کو قرار دیتا ہے کہ اللہ ہمیں ضائع نہیں کریں گے۔ قرآن پاک کی زبان انتہائی خوبصورت زبان ہے، اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی طاقت کا اظہار ہے۔ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ سے پوچھا گیا بما ادرکت العلم، آپ کو اتنا علم کیسے ملا؟ فرمایا بالحمد والشکر، کلما زدت علما وفہما حمدت اللہ وشکرت الیہ فزادنی۔ میں اللہ کی حمد اور اس کا شکر کرتا رہا، جب بھی میرا علم بڑھتا، میرا فہم بڑھتا تو میں اللہ کی حمد کرتا، اللہ کی صدا لگاتا، اللہ کا شکر کرتا، تو میرا علم بڑھتا گیا۔ تو ہم بھی الحمدللہ کی صدائیں لگاتے رہیں اور علم میں اضافہ کرتے رہیں۔ اللہ تعالیٰ کی آیات کیا ہیں؟ یہ چمکتی ہیں۔ اگر ہم اس کو پریکٹس کریں گے، اپنی زندگی میں لے کر آئیں گے تو ہم خود شائن کریں گے، خود چمکیں گے کہ قاری نظر آتا ہے، حقیقت میں ہے قرآن۔ اور قرآن پاک کا کلاسیکل ڈیزائن ہے۔ قرآن پاک میں 400 محاورے یعنی ایڈیمز ہیں۔ انتہائی خوبصورت یہ زبان ہے۔ عرب لوگ یہ زبان سمجھتے تھے تو ان کے دلوں پہ یہ قرآن پاک اثر کرتا، اور ان کی دلوں کی دنیا بدل جاتی کہ چوں بجاں در رفت جاں دیگر شود، جاں چو دیگر شد جہاں دیگر شود۔
تو اللہ تعالیٰ بار بار اپنا تعارف ایسے نہیں کرا دیتے، کئی رنگوں میں، کئی پیراؤں میں۔ یہ ایسا خوبصورت پھول ہے قرآن پاک کہ جتنی اس کو کھولتے ہیں تو پتیاں اس کی کھلتی چلی جاتی ہیں، اس کے رنگ ظاہر ہوتے چلے جاتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ بار بار کئی رنگوں سے، کئی طریقوں سے، کئی پیرایوں سے، کئی زاویوں سے ہمیں اپنا تعارف کراتے ہیں اور اپنی ذات کا یقین عطا فرماتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ سے مانگتے ہیں یا حی یا قیوم برحمتک نستغیث، اللہ ہم تیری رحمت مانگتے ہیں، اللہ تیری رحمت کے فریادی ہیں۔ تو شکر کیا ہے؟ وہ نعمتوں کا محافظ ہے۔ اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرتے رہیں تو انشاءاللہ نعمتیں برقرار رہیں گی۔ بہت خوبصورت آیت ہے، وَمَا يُمْسِكْ فَلَا مُرْسِلَ لَهُ مِن بَعْدِهِ، اگر کوئی نعمت روک لے تو اس کے بعد کوئی کھولنے والا نہیں۔ وَهُوَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ، اور وہ زبردست کمال حکمت والا ہے۔ یا ایھا الناس اذکروا نعمت اللہ علیکم، اے لوگو اللہ کی نعمت یاد کرو اپنے اوپر۔ اور نعمتوں کا شکر کیسے کرو گے؟ ذکر سے کرو گے۔ جس چیز کا ذکر ہوگا اسی کا فکر ہوگا۔ تو اللہ کی صدا لگاتے رہو، هل من خالق غیر اللہ یرزقکم من السماء والارض، یہ جھنجھوڑنے والا انداز ہے کوئی پیدا کرنے والا اللہ کے سوا جو تمہیں آسمان و زمین سے رزق دے؟ لا الہ الا ہو، اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، اصل معبود وہی ہے، حقیقی اور سچا الہ۔ فَأَنَّا تُؤْفَكُونَ، تو تم کہاں سے دھوکہ کھا رہے ہو؟ وَإِن يُكَذِّبُوكَ، اے نبی اگر وہ آپ کو جھٹلاتے ہیں، فَقَدْ كُذِّبَتْ رُسُلٌ مِّن قَبْلِكَ، تو آپ سے پہلے بھی بہت سے رسول جھٹلائے گئے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی دی جا رہی ہے کہ دیکھیں اگر آپ کے لوگ نہیں مان رہے، آپ کو ستا رہے ہیں، تنگ کر رہے ہیں، آپ کو الصادق والامین کہنے والے، آپ کی ذات پہ یقین کرنے والے، آپ کو سمجھنے والے، آپ کا کیریکٹر دیکھنے والے آج آپ کو جھٹلا رہے ہیں، یہ تعصب ہے، یہ ضد ہے، تو آپ پریشان نہیں ہوں۔ اگر آپ کو یہ ساحر اور مجنون کہتے ہیں تو ہر نبی کو یہ القاب دیے گئے۔ وَإِلَى اللَّهِ تُرْجَعُ الْأُمُورُ، اور اللہ ہی کی طرف تمام معاملات لوٹائے جاتے ہیں، بس اللہ کی عدالت میں ان کی باتیں پہنچ گئیں، ریکارڈ ہو گئیں۔ یا ایھا الناس، اے لوگو، ان وعد اللہ حق، یقیناً اللہ کا وعدہ سچا ہے۔ فلا تغرنکم الحیات الدنیا، تو دیکھو دنیا کی زندگی تمہیں ہرگز دھوکے میں نہ ڈال دے، دنیا کے دھوکے میں مت آؤ۔ الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، الا، یہ اللہ تعالیٰ کا سائرن ہے، دیکھو اللہ کے ذکر سے ہی، اللہ کو یاد کرنے سے ہی، اللہ کے کلام پہ یقین کرنے سے تمہارے دلوں کو اطمینان نصیب ہوگا۔ کہاں بھاگے پھرتے ہو؟ سکون کی، امن کی، چین کی دولت کہاں ملے گی؟ اللہ کی بارگاہ میں سجدہ ریز ہو جاؤ اور اللہ کی ذات پہ یقین اور توکل کرو۔ حضرت موسیٰ اللہ تعالیٰ کے لاڈلے نبی تھے، اللہ تعالیٰ سے کویسچن کیا کرتے تھے۔ ایک بار پوچھنے لگے کہ یا اللہ اگر کوئی عابد تیری بارگاہ میں آئے، تجھے یا اللہ کہے تو تو کیسے جواب دیتا ہے؟ تو اللہ نے فرمایا میں لبیک کہتا ہوں۔ کہا کوئی زاہد آ جائے، کوئی نیکیاں کر کے آئے، کوئی نمازی آ جائے تو کہا میں لبیک کہتا ہوں، اور کہا کہ اگر کوئی گناہ گار تیری بارگاہ میں آئے اور تجھے پکارے تو تو کیسے جواب دیتا ہے؟ تو کہا 3 بار لبیک کہتا ہوں، 3 بار لبیک، کہ جو عبادت کر کے آتا ہے، جو مجھے منا کے آتا ہے تو اس کو اپنی عبادت کا توکل ہوتا ہے، عبادت کا تحفہ میری بارگاہ میں پیش کرتا ہے، زہد کا تحفہ میری بارگاہ میں پیش کرتا ہے، علم کا تحفہ مجھے دیتا ہے، تو اس کو توکل اس چیز پہ ہوتا ہے کہ اللہ معاف کر دیں گے۔ لیکن گناہ گار آتا ہے تو اس کو صرف میری رحمت پہ توکل ہوتا ہے۔ تو رحمت پہ توکل کرتے رہیں، ہمارے پاس بھی کچھ نہیں ہے سوائے اللہ تعالیٰ کی رحمت کے۔
تو کہا یہ دنیا کی زندگی تمہیں دھوکے میں نہ ڈالے، دنیا کیا ہے؟ وہ سراب ہے، وہ آزمائش ہے۔ وَلَا يَغُرَّنَّكُمْ بِاللَّهِ الْغَرُورُ، اور ہرگز تمہیں دھوکے میں نہ ڈالے اللہ کے بارے میں یہ بڑا دھوکے باز۔ تو غرور کیا ہے؟ انما اموالکم و اولادکم فتنہ، مال بھی کیا ہے؟ بہت بڑا دھوکہ ہے۔ الہاکم التکاثر حتی زرتم المقابر، یہ تکاثر کیا ہے کہ مال مجھے بچا لے گا، میری اولاد مجھے بچا لے گی۔ یہ خواہشات دھوکہ دیتی ہیں، شیطان دھوکہ دیتا ہے۔ جس کی نیت ٹھیک نہیں ہوتی تو شیطانی رجحانات پوٹینشلی اس میں موجود ہوتے ہیں اور وہ شیطان کا آسان شکار ہوتا ہے۔ جیسے بلعم بن باورا بہت بڑا نیک زاہد اور عالم تھا، بس ایسا ایک گناہ کیا اور پھر کیا ہے، گناہ کے راستے پہ بھاگتا چلا گیا۔ پہلے حزب اللہ میں تھا، پھر حزب الشیطان کے گروہ میں شامل ہو گیا، حزب الشیطان میں شامل ہو گیا۔ تو شیطان کیا ہے؟ وہ بہت بڑا دھوکے باز ہے۔ وہ گناہوں کو رنگین کر کے دکھاتا ہے، جو اللہ سے غافل ہوتے ہیں ان کو دھوکے میں ڈال دیتا ہے۔ غلط امیدیں انسان لگاتا ہے اور غلط کاموں پہ دلیر ہو جاتا ہے۔ اب دیکھیں پوٹینشلی حضرت عمر اور حضرت حمزہ یہ حزب اللہ میں سے تھے، 6 سال لگ گئے، تھوڑا وقت تو لگا لیکن پھر کیا ہے، وہ حزب اللہ میں شامل ہو گئے۔ آگے فرمایا کہ ان الشیطان لکم عدو، یقین مانو یہ شیطان تمہارا دشمن ہے، دشمن کو دشمن سمجھو۔ فاتخذوہ عدوا، تم اس کو دشمن ہی سمجھو۔ انما یدعو حزبہ، وہ اپنے گروہ کو بلاتا ہے، لیکونوا من اصحاب السعیر، تاکہ وہ دوزخیوں میں شامل ہو جائے۔ اس رحمان کو، رحیم کو، وہاب کو، ودود کو، غفور کو چھوڑ کر اس لعین رجیم سے دوستی کرتے ہو۔ اے انسان کس دھوکے میں تو آ گیا ہے؟ شیطان کی دوستی اللہ تعالیٰ کے قرب میں حائل ہو جاتی ہے۔ اس نے کہا تھا وَلَأُمَنِّيَنَّهُمْ، میں ان کو، انسان کو امیدیں دلاؤں گا، تو اس کی چالوں سے ہم آگاہ رہیں، محتاط رہیں کہ شیطان ہمارا بہت بڑا دشمن ہے۔ الذین کفروا لہم عذاب شدید، وہ لوگ جو کفر کی روش اختیار کریں ان کے لیے بہت سخت عذاب ہے۔ والذین آمنوا وعملوا الصالحات، اور جو ایمان لائیں اور نیک عمل کریں، لہم مغفرۃ واجر کبیر، ان کے لیے مغفرت اور بڑا اجر ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے دونوں راستے دکھا دیے، وہدیناہم النجدین، دیکھو 2 راستے ہیں، ایک صراط مستقیم کا راستہ ہے اور دوسری طرف دوسرا راستہ شیطان کا راستہ ہے۔ رحمان کے راستے پہ چلو گے، حزب اللہ میں شامل ہوگے تو مزے کرو گے، دنیا کی زندگی بھی پرسکون رہے گی، مطمئن رہے گی، اطمینان اور چین کی دولت سے مالا مال رہو گے۔ جب رب پہ توکل کرو گے، جب رب کی ذات کا یقین آئے گا، یہ چمکتی آیات اپنی زندگی میں لے کر آؤ گے، خود بھی شائن کرو گے، چمکو گے۔ کہا کہ انسان جب دنیا سے جاتا ہے تو مستریح او مستراح عنہ، یا تو وہ خود راحت پا جاتا ہے کہ الدنیا سجن المؤمن و جنت الکافر، دنیا مومن کے لیے قید خانہ ہے اور کافر کے لیے جنت ہے۔ مومن ایک قید خانے میں ہوتا ہے کہ اس سفر پہ چلتے ہوئے، صراط مستقیم کا راہی بنتے ہوئے بار بار سگنلز آتے ہیں، بار بار وہ ریڈ لائٹس، نہیں جھوٹ نہیں بولنا، بے ایمانی نہیں کرنی، حسد نہیں کرنا، کینہ نہیں رکھنا، بغض نہیں کرنا، کسی کو تنگ نہیں کرنا، کسی کا مذاق نہیں اڑانا، کسی کو تکلیف نہیں دینا، تو اپنے نفس پہ قابو رکھتا ہے، تو بچ بچ کے چلتا ہے۔
اور کافر جو اس کا نفس چاہتا ہے، افرأیت من اتخذ الہہ ہوا، اپنے نفس کا پجاری ہوتا ہے، جو دل کرتا ہے۔ تو کہا دو امن اور دو خوف کبھی جمع نہیں ہوں گے۔ جو اس دنیا میں پرامن رہے گا، بس کوئی خوف نہیں، تو آگے جا کر ڈرے گا، اور جو اس دنیا میں ڈر کے وقت گزارے گا تو آگے جا کر امن میں آئے گا۔ تو اللہ اپنی ذات کا خوف ہم سب کو نصیب کر دیں کہ وَلِمَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ جَنَّتَانِ، جو اپنے رب سے ڈر گیا تو اللہ اس کو 2 جنتیں عطا کریں گے۔ یہ چھوٹا سا سفر صراط مستقیم کا کرتے کرتے رب کی بارگاہ میں پہنچ جائے، حزب اللہ کے سائے میں رہیں اور آگے جنتوں میں پہنچ جائے۔ تو اللہ تعالیٰ نے عام معافی کا اعلان کر دیا کہ دیکھو 2 کام کرو، ایمان یقین کی دولت سے مالا مال ہو جاؤ، اور تمہارا وجود گواہی دے، نیک اعمال کرو۔ تو یہ چوائس تمہاری ہے، اپنی چوائس، ٹیک یور پک، تمہاری مرضی ہے، تمہاری مرضی کہ کس راستے کو اختیار کرنا چاہتے ہو۔ تو اللہم اجعلنا منہم، اللہ ہم سب کو ایسا بنا دے۔ اللہم اجعلنا من الذین آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر۔ یا رب العالمین، ہم تیری بارگاہ میں گزارش کرتی ہیں اللہ، دکھی ہو کر تڑپ کر اللہ تجھ سے مانگتی ہیں کہ اللہ تو ہم سب کو اپنی ذات کا یقین عطا فرما، اور اعمال صالحہ کی دولت سے اللہ ہم سب کو مزین کر دے۔ اللہ ایسا معطر کر دے کہ اس کی مہک اللہ ہماری اولاد کو، ہمارے ملنے والوں کو اللہ تو سونگھوا دے۔ اللہ ہم سب کو بہترین اپنی محبوبات مقربات بندیاں بنا دے۔ اللہ جتنی بھی باقی زندگی ہے اللہ قرآن پاک کے ساتھ ہمیں جوڑ دے، قرآن پاک کا ساتھی بنا دے۔ اللہ ہم سب کو اپنے عرش کے سائے میں جگہ دے دینا۔ اللہ میں اور جتنی میری بہنیں میرے ساتھ چلتی ہیں، قرآن پاک کا یہ سفر طے کر رہی ہیں، چلتے چلتے چھوٹے چھوٹے قدم چلتے، اللہ ہم سب کے قدموں کو جما کے رکھنا۔ اللہ آخری لمحے تک، آخری سانس تک اللہ ہم سب کو قرآن پاک سے جوڑ کے رکھنا۔ قرآن پاک بولتی رہیں، سنتی رہیں، اس کی صدائیں ہمارے وجود کو مزین کرتی رہیں، معطر کرتی رہیں، مہکاتی رہیں۔ ہم اس قرآن پاک کو اللہ اس طریقے سے لے کر چلیں کہ اللہ اس کے ساتھ ہماری سانسیں جڑی ہوں، اور اس کے بغیر ہم ایسی مچھلی ہوں جو بے آب ہوتی ہے، جو پانی کے بغیر ہوتی ہے۔ اللہ ہماری تڑپ، ہماری خواہشیں، ہماری زندگی قرآن پاک سے جوڑ دے۔ اللہ ہم سب کو صراط مستقیم کا راہی بنا دے۔ اللہ محتاجی کی، بیماری کی، بد نصیبیوں کی، گناہوں کی، حزب الشیطان کی زندگی سے اللہ ہم سب کو بچا دے۔ اللہ ہمیں اپنے راستے پہ چلا دے، صراط مستقیم پہ ہمارے قدم جما دے۔ اللہ ایک قدم ہم نے اٹھایا، تیرا کلام پڑھا، اللہ تو ہمیں پکڑ کے ہمیں صراط مستقیم کا راہی بنا دے، ہمیں صراط مستقیم پہ دوڑا دے، اپنی رحمتوں میں شامل کر دے۔ اللہ اپنا فضل و کرم عطا فرما دے۔ اللہ ہم تیرے بغیر کچھ نہیں ہیں۔ اللہ ہم اپنی بے بسیوں کا اعتراف کرتی ہیں کہ اللہ ہم وہ نہیں کر سکیں۔ اللہ ہم اس دریا میں اترے، اللہ ہم نے کچھ موتی اٹھا لیے قرآن پاک کے، باقی گناہوں میں بھیگتے رہے۔ اللہ تو انشاءاللہ اللہ تو غفور بھی ہے، تو رحیم بھی ہے۔ اللہ تو ہمارے ان کاموں پہ ستاری کی اور غفاری کی چادر کو ڈال دے گا۔ اللہ ہم سب کی دنیا آخرت کامیاب کر دے۔ اللہ ہم اپنے لیے، اپنے بچوں کے لیے، اپنے دوستوں کے لیے، قرآنی دوستوں کے لیے، امت مسلمہ کے لیے دنیا آخرت کی سرفرازیاں، کامیابیاں، عزتیں مانگتی ہیں، نعمتیں مانگتی ہیں۔ اللہ ہم سب کی اولاد کو آنکھوں کی ٹھنڈک بنا دے۔ اللہ ہمیں ان کے خوبصورت آنگن دکھا دے، آنگن کے ہر پھول اللہ ہمیں دکھا دے۔ اللہ ان کی زندگی کو اللہ اپنی راہ پہ چلا دے۔ اللہ ہم سب کی اولاد کو ہمارے لیے بہترین صدقہ جاریہ بنا دے، اور اللہ ہم سب کو اپنے والدین کے لیے، اپنے بزرگوں کے لیے بہترین صدقہ جاریہ بنا دے، اور اللہ ہر طرح کے دکھوں سے، مصیبتوں سے، غموں سے، تکلیفوں سے، بے حیائی کی زندگی، بری زندگی، تڑپ کی زندگی، بے چینی کی زندگی، محتاجی کی زندگی سے اللہ ہمیں، ہماری نسلوں کو بچا دے۔ اللہ اس کرونا وائرس کو ختم کر دے۔ اللہ پھر قرآن پاک کی محفلوں کو اللہ تو ہی سجا دے، اور اللہ ہم سب کا خاتمہ بالخیر کر دے۔ آمین ثم آمین۔